ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ عظیم صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو اسلامی نیٹو کا ایک کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی، پاکستان، ایران، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا، ملیشیا کو 10-12 ممالک مل کے ایک اسلامی فوج بنا لیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کو کوئی خدشہ ہے وہ OIC کا متبادل کے طور پہ اس کو فیس کریں؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے تو بنیادی یہ بات ہے کہ OIC اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو غور طلب یہ بات ہے، OIC آرگنائزیشن جو ہے یہ 1969 میں مسجد اقصیٰ کے لیے ہی رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کے ممبر کو آگ لگائی گئی تو اس وقت کے جو وہاں کے امام تھے حسین حسینی صاحب، انہوں نے پورے مسلمانوں کو کال کی، بلایا گیا۔ اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ تو یہ جو OIC کی بنیاد اسی وجہ سے رکھی گئی۔ اور جو دوسری OIC کی میٹنگ تھی وہ لاہور میں ہوئی بادشاہی مسجد کے اندر۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ OIC کے 57 ملک ہونے کے باوجود یہ 69 سے لے کے آج تک ان کے جو آپ دیکھ لیں کہ OIC کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اس کے جو پرنسپل 10 پوائنٹ ہیں، آبجیکٹیو جو پوائنٹ ہے جس کا 5 پوائنٹ آپ دیکھ لیں، جس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ہم نے مسجد اقصیٰ کا اور اس کو تحفظ کیسے دینا ہے، پوری جو دنیا کے مسلمان ہیں ان کو کیسے تحفظ دینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ OIC کے اندر 27 ملک ایشیا کے ہیں اور 27 ہی ملک جو ہیں وہ کیا نام ہے افریقہ کے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ ترکی کا، دیکھیں OIC کا جو مین رول ادا کر سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، ملیشیا بھی بالکل ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کو بالکل اس کی ایک باقاعدہ ایک ڈیفنس فوج بننی چاہیے، اور جو دنیا کے اندر جو تمام مسلمان ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے OIC کو ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ جو زیادتی ہے، جو سب سے بڑی، جو آپ UNO کے اندر، جو سیکیورٹی کونسل کے اندر جو اس کے 15 جو ممبر ہیں، جو اس میں 5 جو مستقل ممبر ہیں، اور UNO کے اندر 193 جو ملک ہیں وہ ایک طرف، یہ 5 ملک ایک طرف۔ میں یہ اور پھر دیکھیں کہ UNO کو ہم پوری دنیا مانتی ہے، لیکن کوئی بندہ بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ویٹو کے اختیارات اسپیسیفک 5 ملکوں کو دیے ہوئے ہیں، 92 ملک ایک طرف ہو جائیں، ایک ملک وہاں پہ آ کے ویٹو کر دے تو وہ سارا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ اور اسی UNO کے اندر جا کے وہاں پہ بھی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو ہوا ہے، UNO بننے کی بھی کیا وجہ تھی؟ UNO کی بننے کی بھی صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ لیگ آف نیشن پہلے کام کر رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا لیگ آف نیشن کا نے جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ روکنے میں وہ کامیاب نہ ہوئے، تو پھر UNO کا وجود آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے تھرڈ ورلڈ وار تو نہیں ہوئی، لیکن قسطوں میں انہوں نے اتنی وار اس کی موجودگی میں ہوئی ہے کہ آپ پورا ریکارڈ چیک کر لیں کہ UNO کا بھی ایک مثبت رول کسی خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر جب کوئی حملہ ہوتا ہے وہ بالکل اس جنگ کو لمبا کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تباہی کی جاتی ہے، تو اس وقت پھر UNO کا کوئی رول نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں UNO کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے OIC کو چاہیے ایک مثبت رول ادا کرنا۔ اور ایک میرا صرف ایک سمپل، میں ترکی کے والے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ترکی OIC میں سب سے اہم رول ادا کر سکتا ہے، وہ اس لیے کہ ترکی نیٹو فورس میں بھی شامل ہے، ترکی نیٹو میں بھی ہے، ترکی OIC میں بھی ہے، اور ہم سب UNO میں بھی ہیں۔ تو اس وقت جو نیٹو نے اپنا رول ادا کیا ہے، جو کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، نیٹو، OIC اور UNO یہ تو بالکل ایک مردہ گھوڑے بن گئے ہیں میاں صاحب۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مردہ گھوڑے بن گئے ہیں، لیکن مردہ گھوڑوں کو جان کیسے ڈالی جائے گی؟ جی برگیڈ صاحب۔
ذوالفقار صاحب وہ OIC نہیں ہے, وہ ہے OIC. OIC. Don't talk of OIC. It cannot do anything. ٹھیک بات. وہ کچھ نہیں کر سکتی. بریسٹر صاحب ایسی چیزیں وہ نا OIC is dead horse. Completely dead horse. اور UNO جو ہے اس کا رول چینج ہو گیا. UNO کا رول اب جنگیں رکوانا نہیں ہے. UNO جو ہے وہ UNC بن چکی ہے, یونائٹڈ نیشن کارپوریشن. ایسے ہی. اور اس کا رول یہ ہے کہ ملکوں کو چٹے دے, سینکشنز دے کہ جاؤ عراق کو تباہ کر دو, امریکہ کو بتایا جاؤ سیریا. اور ویسے بھی برگیڈ صاحب ڈیپینڈ نہ کریں. ٹرمپ جیسا شخص جو ہے جو کسی چیز کو مانتا نہیں, جو ایک ایسا عجیب و غریب شخص ہے, اور اس کی موجودگی میں UNO کیا کرے گا. UNO تو ان کی بالکل ہی ایک ربڑ سٹیمپ بن گیا نا جی. بریسٹر صاحب جب UNO کی یہ حالت ہے, OIC کی یہ حالت ہے, بریسٹر شاہد مسعود صاحب, تو آپ کے خیال میں اب ضرورت اور زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہو گئی ہے کہ اسلامی ایک ایسا ادارہ ہو, اسلامی ممالک کا ایک ایسا ادارہ ہو جو مسلمانوں کی 57 اسلامی ممالک کی کم از کم نمائندگی کر سکے. اور مسلمان جس حالت میں ہے, جو غازہ کے اندر ہو رہا ہے, یہ سارے مذاکرات ہوئے, اس میں میں دیکھتا رہا غازہ پھر مسنگ ہے, یہ فلسطین بھی کسی پوائنٹ میں نہیں ہے. خیر پتہ نہیں مذاکرات میں آگے جا کے چیزیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ ایک مسلمانوں کا ایسا پلیٹ فارم ہو؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور پلیٹ فارم تو موجود ہے OIC کی شکل کے اس کو تو چھوڑے نا جی, مطلب it has played اس کی تو حالت ہی کوئی نہیں role during 1970s کے ڈیکیڈ کے اندر. تو پھر بورڈ اور ریسنٹلی it has played a very positive role when جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے بات اٹھی تھی تو OIC کا اجلاس آپ کو یاد ہوگا, پاکستان میں 2 اجلاس پاکستان کے اندر ہوئے تھے عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر. اور اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشن کے اندر اجلاس ہوا تو عمران خان صاحب کی وہ تقریر پوری دنیا نے سنی, اور اس کے اندر پھر باقاعدہ جو ہے ہمارا ایک یہ دن مقرر ہوا جس کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے ہمیشہ اپنا ایک رول تو ادا کیا ہے OIC نے, لیکن اس دفعہ بھی بہت بہتر ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیشہ پاکستان نے لیڈ لی ہے, اس دفعہ بھی OIC کا اجلاس, یہ جو نیگوسیشن ہماری ایک ٹیبل سجی تھی, اس سے پہلے پاکستان میں ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ ایجپٹ, سعودی عربیہ کے فورن ایمبیسیڈرز یہاں پہ آئے اور آ کر ترکی کے انہوں نے آ کر ہمارے سے بات کی, لیکن اس کے اندر اور بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز کو شامل کرنا چاہیے تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جاتے رہے, وہ بھی ایک اچھا اقدام تھا, لیکن ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو کے پوری دنیا کو یہ بات باور کروانی چاہیے تھی کہ پوری مسلم امہ کا یہ موقف ہے, اور اس موقف کے ساتھ ہم اس معاملے کے جو کرائسس آج کل کے امریکہ اور ایران کے ساتھ ہے, اس کے اندر پوری مسلم امہ اس طرح اس کرائسس سے نکلنا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے شاید ایک بڑی ہی واضح اور بڑی ایک افیکٹو وائس سامنے آتی. اب دیکھیں جس طرح آپ کا یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کریں, کہ جس طرح 2015 کے اندر ایک ایگریمنٹ ایران کا ہوا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, جس کے اندر 5 اور ملک شامل تھے, جرمنی تھا, UK تھا, رشیا تھا, چائنا تھا, فرانس تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس تھا. 2015 کے اندر ہر چیز طے ہو گئی. ایران کا پورا جو ہے نیوکلیر پروگرام وہ IAEA کے انڈر چلا گیا, اور 3 سال تک وہ ایگریمنٹ بالکل اس کی کمپلائنس ہوتی رہی. لیکن پھر 2018 کے اندر یونیلیٹرلی جو ہے وہ امریکہ نے اس سے وڈرا کیا, اور آج اس کی صورتحال کیا ہے. ایران تو سارے ان بلیک میلنگ سے نکل گیا, ان پریشر سے نکل گیا, ایک قوم تھی سروائیو کر گئی. پاکستان کب ان پریشر سے یا ڈو مور سے نکل سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے؟ یہ وقت تو جی شروع سے پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے, جس کو ہم ایک نازک موڑ کا نام دے دیتے ہیں. آج بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا, بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سارے کرائسس سے ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں. ہم لوگ ایک نیوکلیر پاور ہیں, ہمارے اوپر کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, لیکن صرف وجہ ایک ہے کیونکہ ہم لوگ ہر وقت کچھ کول ہاتھ میں لیے پوری دنیا کے سامنے گھومتے رہتے ہیں. ہمیں ڈکٹیشن IMF سے ملتی ہے, کبھی ہمیں UAE سے جو ہے وہ 4 ارب روپے کے قرضے لے کر اس کے بعد ان کو رول اوور کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے بھکاری کی عزت تو نہیں ہوتی نا. تو آج دیکھیں, آج جس طرح کی میڈیشن اور آربیٹریشن چل رہی تھی, بڑا اچھا ہوتا ہماری حکومت وقت یہ کرتی کہ ایران کے ساتھ امریکہ یہاں پہ موجود تھا, جب باقی انڈیا لیوریج لے لیتا ہے, انڈیا جو ہے اس کے اندر ریلیکسیشن لے لیتا ہے, تو
تو پاکستان بھی ریلیکسیشن پریسٹر لے صاحب لیتا اور پریشان کہتا نہ ہے ہو، کہ نہیں پاکستان بھی مجھے لے رہا ایران سے ہے، تیل لینے دیں. پاکستان نے ٹریڈ کوریڈور کھول دیا ہے اور پاکستان بھی اب لے گا اور پاکستان آل آؤٹ چاہ رہا ہے بعض چیزوں میں. چٹان صاحب آپ کے خیال میں چائنا دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کو ریوائیو کر رہا ہے اور $1 بلین پاکستان کے اندر دوبارہ سے لگ رہے ہیں، اور سعودی عرب بھی $10 بلین سے گوادر کے اندر ریفائنری لگانے جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، گیم چینجر پوزیشن میں آ جائے گا پاکستان؟ لحاظ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان نے جس خطے میں بنایا ہے تو وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے آلریڈی. آج کل دنیا میں کوئی سپر طاقت نہیں رہا، اب دنیا بدل چکا ہے. تمام دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ریجن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. ہمارا ریجن جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ریجن ہے، اس میں 4 تو ایٹمی طاقتیں ہیں، اس میں دنیا کے آبادی کے تو آپ کے 4 خیال میں ممالک. انڈیا سے بھی دوستی ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیے جو مہذب قومیں آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مسائل کو ٹیبل کے ذریعے حل کرتے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے انڈیا سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آؤ دنیا میں صرف ہمارے اور آپ کے تعلقات تو خراب نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک تھے جن کے ابھی ریسنٹلی آرمینیا اور آذربائیجان کے تعلقات تھے، بیٹھ گئے مہذب لوگوں کی طرح اور اپنے مسائل کو حل کر دیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان کو پاکستان نے کبھی ڈکٹیشن نہیں لیا ہے کسی بھی ملک سے. پاکستان نے ہمیشہ سے جب ان کے مفادات کا ٹائم آ چکا ہے کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیا ہے. ہم ایٹم بم بنا رہے تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، امریکہ نے بہت کوشش کیا لیکن ہم نے بنا لیا. نواز شریف صاحب پہ بہت پریشر تھا لیکن ہم نے دھماکہ کر لیا. ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کر لیا. ہم نے گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر دیا. تو جہاں پہ ہمارے اپنے ملک کے اور اپنے قوم کے مفادات پاکستان کے آئے ہیں تو ہم نے ثابت کر دیا ہے دنیا پہ کہ ہم اس میں کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عظیم صاحب آپ کے خیال میں اب بھی ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان آگے بڑھے گا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2018 کے بعد جس طرح ہی پاکستان اس خطے کے اندر پاکستان کے اندر صرف اکانومی کا مسئلہ ہے، باقی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا اس ملک کے اوپر ہر لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، اور آپ شمالی پاکستان دیکھ لیں اور پاکستان دنیا کے جس نقشہ جو دنیا کے اوپر جو پاکستان بنا ہوا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ایک سٹیٹس بنا ہے تو یہ پاکستان نے صرف اکانومی کا جو ہمارا ایشو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اسی حکومت اور اسی سال کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور جو ہم IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ IMF کے چنگل سے باہر نکلیں اور اس ملک کو، اس عوام کو جو مہنگائی کی دلدل میں ہم نے پھنسایا ہوا ہے وہاں سے نکالنے کی سب سے زیادہ عظیم صاحب آپ کے اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ وقت بہت جلدی آئے کہ پاکستان معاشی طور پہ بھی پوری دنیا کے اندر ایک عزت باوقار مقام بنائے، جس طرح عسکری طور پہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت ملی اور ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کو رسپیکٹ اور عزت ملی. معاشی میدان کے اندر بھی پاکستان بہت جلد سرخرو ہوگا. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ اجازت. کل انشاءاللہ نئے دوستوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.